السلام علیکم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ آخر سے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ، کانسٹینٹی نوپل، موجودہ استنبول، ترکی کا دارالحکومت، ترکی کا کیپٹل نکل جائے گا۔ ترکی کے اوپر انویژن ہوگی، ترکی کے اوپر حملہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ترکوں کو پہلی فیز کے اندر شکست ہوگی۔ ترکوں کے اوپر کوئی اور ملک آ کر قبضہ کر لے گا، یہاں کئی ممالک کی کوئی فوج آ کر قبضہ کر لے گی۔ ترکی کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال اور وہ تمام جنگیں جو ترکی اپنے مختلف بارڈرز کے اوپر، مختلف سرحدوں کے اوپر لڑ رہا ہے، وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں ترکی کے ساتھ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ترکی نے عراق کے اوپر انویڈ کیا ہے، عراق کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ترک فوجیں عراق کی سرحد کے اندر 15 کلومیٹر تک کا ایریا اپنے قبضے میں لے چکی ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں اس حملے کے خلاف شدید قسم کی مذمت پائی جاتی ہے۔ عراق کی گورنمنٹ کی طرف سے اس حملے کے اگینسٹ کافی سٹرونگ، کافی ہیوی قسم کے بیانات دیے گئے ہیں۔ ترکی کا موقف بڑا سمپل سا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بارڈرز کے اوپر جتنے بھی کرد فورسز ہیں، جتنے بھی کرد باغی ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ کرد باغی ترکی حکومت کے خلاف ہیں، یہ ترکی کے باغی ہیں، ترکی کی عوام کے باغی ہیں۔ اگر ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو یہ ترکوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ترکی کی حکومت کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ترکی کے اس حملے کے اوپر عرب لیگ بھی کافی زیادہ غصے میں ہے۔ عرب لیگ کی طرف سے بڑا سٹرونگ قسم کا بیان سامنے آیا ہے، بڑا کنڈیم کیا گیا اس حملے کو۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس حملے کے اگینسٹ فرانس کا بڑا سٹرونگ قسم کا بیان آیا ہے۔ یورپ والی سائیڈ کے اوپر ترکی کا جو ہمسایہ ہے قبرص، جسے ہم یونان بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے اگینسٹ ترکی بیانات دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ عربوں میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ترکی کے اگینسٹ کافی بڑی ہیوی قسم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ عرب ممالک کسی بھی صورت میں ترکی کے حق میں نہیں کھڑے ہو رہے، وہ ترکی کے اگینسٹ کھڑے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ جب آیا صوفیہ کو ایک میوزیم سے مسجد میں تعمیر کیا گیا تو سب سے زیادہ سٹرونگ قسم کے بیانات عرب ممالک کی طرف سے آئے۔ رجب طیب اردوغان کو انتہا پسند کہا گیا، ترکی کو ایک انتہا پسند ریاست کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ رجب طیب اردوغان اپنی سلطنت عثمانیہ والی سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کا ریوائول چاہتا ہے۔ ترکی کا جو اس وقت سب سے پاپولر ڈرامہ ہے ارطغرل، اس کا بھی حوالہ دیا گیا عرب ممالک کی طرف سے بیانات کے اندر۔ اس ڈرامے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ڈرامہ اس وقت عکاسی کرتا ہے کہ رجب طیب اردوغان کیا سوچتے ہیں، کس سوچ کے حامل ہیں، ترکی کی موجودہ حکومت کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کس طرح سے اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھتی ہے۔ اب اس ساری موجودہ سیاسی صورتحال، وہ جنگی صورتحال جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، عرب لیگ نے جو بیان دیا ہے وہ، یورپ کے ممالک ترکی کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں وہ، ان سب کا کرکس میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ترکی کے اوپر وہ حملہ جس کے نتیجے میں ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کانسٹینٹی نوپل، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، وہاں پر مسلمانوں کو پہلی فیز میں شکست ہوگی، وہ حملہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ترکی کے اوپر یورپ کی طرف سے ہوگا۔ عرب ممالک کی فوج یورپین کی مدد کر سکتی ہے، اس بات کے بھی چانسز موجود ہیں۔ اگر نہیں بھی کرتی تو ترکی کے اوپر یورپینز کا جو حملہ ہوگا، عرب ممالک اس حملے کے خلاف ترکی کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ ترکی جو طاقت بن رہا ہے، وہ طاقت نہ تو عرب ممالک کو پسند آ رہی ہے اور نہ ہی یورپینز کو۔ امریکہ بھی ترکی کے خلاف ہے، لیکن امریکہ اس وقت ترکی کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر آنے والا کچھ عرصہ ترکی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ترکی کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو کہ ایک معاہدے کا نتیجہ ہے، جب 2023 کے اندر وہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کا ترکی کس طرح سے پوری دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ترکی کے اوپر یورپینز یا یورپی ممالک حملہ کرتے ہیں تو کس مسلم ملک کی طرف سے ترکی کا ساتھ دیا جائے گا، کون سا مسلم ملک ایسا ہے جو کہ ترکی کے لیے آواز اٹھائے گا؟ میرا جواب ہے پاکستان۔ کیا آپ دوست بھی میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں کوئی اور بھی مسلمان ملک ہے جو کہ ایسے معاملات میں ترکی کا ساتھ دے گا، ترکی کے لیے آواز اٹھائے گا؟ تو مجھے اس ملک کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔